آپ سن رہے ہیں پاکستانی مورخ پروفیسر کے عزیز کی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری یعنی تاریخ کا قتل، جس میں انہوں نے معاشرتی علوم مطالعہ پاکستان یا پاک سٹڈی کا پوسٹ مارٹم کر کے اس جھوٹی تاریخ اور جھوٹی داستانوں کو بے نقاب کیا ہے جو نصابی کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ چلیے اب اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ چودھری رحمت علی، انہوں نے 1930 میں اقبال کی طرف سے تجویز کردہ ریاست کا نام پاکستان رکھا، کلاس 8۔ انہوں نے لاہور قرارداد کے تحت قائم ہونے والی ریاست کے لیے پاکستان کا نام تجویز کیا، انٹرمیڈیٹ۔ ان کی پاکستان نیشنل موومنٹ اقبال کی مشاورت کے تحت شروع ہوئی۔ بی اے کی کتاب۔ وہ بنیادی طور پر ایک ادبی شخصیت اور صحافی تھے۔ بی اے اپنی کتاب ناؤ اور نیور میں انہوں نے ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں کی علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ بی اے ان کا منصوبہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے مندوبین کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ بی اے وہ 1927 میں تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے۔ بی اے کی کتاب۔ انہوں نے ڈبلن یونیورسٹی سے بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ بی اے کی کتاب۔ انہوں نے جنوری 1933 میں ناؤ اور نیور کے عنوان سے اپنا مضمون شائع کیا۔ بی اے کی کتاب۔ وہ 12 فروری 1951 کو یورپ میں فوت ہوئے۔ بی اے کی کتاب۔ وہ ووکنگ میں دفن ہیں۔ بی اے کی کتاب۔ ان کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے اقبال کی 1930 کی تجویز کو پاکستان کا نام دیا یا اس نام کو انہوں نے لاہور قرارداد کے مطالبے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے یہ نام 1933 میں بنایا جبکہ قرارداد 1940 میں منظور ہوئی۔ انہوں نے اپنی تحریک خود مختار طور پر شروع کی، نہ کہ اقبال کی مشاورت کے تحت۔ وہ نہ تو ادبی شخصیت تھے نہ صحافی، بلکہ ایک سیاسی مفکر اور پمفلٹ نویس تھے۔ ان کی 1933 کی تجویز شمال مغرب کو محیط تھی، نہ کہ ہندوستان کے تمام مسلم اکثریتی علاقوں کو۔ ان کا منصوبہ جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی کے سامنے مسلم نمائندوں کی طرف سے مسترد کیا گیا، نہ کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے مندوبین کی طرف سے۔ وہ 30 یا 31 اکتوبر 1930 کو انگلینڈ گئے، نہ کہ 1927 میں۔ انہوں نے ڈبلن یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی، نہ کہ بار ایٹ لا کی۔ ناؤ اور نیور ایک پمفلٹ تھا، کتابچہ نہیں۔ وہ یورپ میں نہیں بلکہ کیمبرج انگلینڈ میں فوت ہوئے اور 3 فروری کو دوپہر 1 بجے، نہ کہ 12 فروری کو۔ وہ ووکنگ میں نہیں بلکہ کیمبرج کے نیو مارکیٹ روڈ قبرستان میں دفن ہیں۔ درست معلومات کے ثبوت اور ذرائع کے لیے میری کتاب رحمت علی یا بائیوگرافی وینگارڈ لاہور 1987 کو دیکھیں۔ محمد علی جناح، انہوں نے انگلینڈ میں قانون کی ڈگری حاصل کی، کلاس 2۔ کلاس 7۔ انہوں نے انگلینڈ میں سپیریئر اور ہائی ڈگری حاصل کی، کلاس 4۔ انہوں نے انگلینڈ میں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، کلاس 2۔ اگست 1947 میں ایک شکر گزار قوم نے انہیں پاکستان کا گورنر جنرل بنایا، کلاس 7۔ تصحیحات۔ نمبر 1، انہوں نے انگلینڈ یا کہیں اور کوئی ڈگری نہیں لی۔ نمبر 2، اعلیٰ اور سپیریئر کی ڈگری نصابی کتاب کی تخلیق ہے۔ نمبر 3، انہوں نے انگلینڈ میں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی، انہیں صرف 1896 میں لیکنز میں بار کے لیے بلایا گیا۔ پاکستانی پروفیسر کیوں نہیں سمجھتے کہ بیرسٹر بننا کوئی ڈگری حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ نمبر 4، شکر گزار قوم نے نہ تو انہیں گورنر جنرل نامزد کیا نہ ہی انتخابات کے ذریعے نامزد کیا، انہوں نے خود اس عہدے کے لیے اپنا انتخاب کیا اور انہیں برطانوی بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ لیاقت علی خان، انہیں پاکستانی قوم کی طرف سے قائد ملت کا لقب دیا گیا، کلاس 1۔ انہیں قوم کی طرف سے قائد ملت اور شہید ملت کے القابات دیے گئے، کلاس 2۔ یہ دونوں بیانات غلط ہیں۔ قوم نے ان پر کوئی لقب یا اعزاز عطا نہیں کیا۔ کچھ اخباروں اور چند مسلم لیگیوں نے انہیں ان اعزازی ناموں سے پکارنا شروع کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ 1946 میں ہندوستان کے گورنر جنرل کے طور پر آئے، کلاس 8۔ ماؤنٹ بیٹن کی تقرری کا اعلان برطانوی وزیر اعظم نے 20 فروری 1947 کے اپنے مشہور بیان میں کیا۔ نئے وائسرائے 22 مارچ 1947 کو لندن پہنچے۔ CR ایٹلی، 1947 میں برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایٹلی تھے، کلاس 9 اور 10۔ 1945 میں لیبر پارٹی نے لارڈ ایٹلی کی قیادت میں انگلینڈ میں اقتدار حاصل کیا، انٹرمیڈیٹ۔ سر رچرڈ ایٹلی 26 جولائی 1945 کو وزیر اعظم بنے اور 6 مارچ 1950 کو ان کی جگہ ونسٹن چرچل نے لی۔ ان تمام سالوں میں وہ صرف مسٹر ایٹلی رہے۔ انہیں کئی سال بعد ایک ارل بنایا گیا، جیسا کہ اکثر سابق وزرائے اعظم کے ساتھ ہوتا ہے۔ کتاب میں آگے بڑھتے ہیں جی۔ ہندوستان میں مسلمان نہیں ہیں، بھارت غیر مسلموں کا ملک ہے، کلاس 3۔ میرے پاس اس وقت درست اعداد و شمار موجود نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان کی کل آبادی سے زیادہ ہے۔
جس کی وجہ سے ہندوستان پاکستان سے بڑا مسلم ملک ہے۔ مجھے اس بیان کی منطق یا ضرورت سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ کلاس 3 کے طلبہ کو یہ یقین دلایا جائے کہ ہندوستان ایک دشمن ریاست ہے۔ دیوبند اور پاکستان تحریک۔ دیوبند کے دارالعلوم کی تحریک پاکستان کے لیے ناقابل فراموش خدمات ہیں۔ BA کی کتاب۔ دیوبند کے مدرسہ کے اساتذہ، طلبہ، ساتھی اور علماء نے اسلام کی ایک انتہائی غیر لبرل تشریح پر یقین رکھا، سکھایا، پھیلایا اور اس کی حمایت کی۔ انہوں نے علی گڑھ اسکول، یونیورسٹی اور تحریک کے ساتھ ایک مسلسل لڑائی کی۔ وہ بنگالی جدیدیت کے رجحانات پر تنقید کرتے تھے، جیسا کہ یہ کلکتہ محمدن ادبی سوسائٹی، نواب عبداللطیف خان اور سید عامر علی کے ذریعے ظاہر کیا گیا۔ انہوں نے بدترین فرقہ واریت کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ دیوبندی تربیت یافتہ مسلمان ایک بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیتے تھے، اور ویسے بریلوی بھی اسی طرح کا رویہ اپناتے تھے۔ دیوبند ہندوستانی اسلام میں مذہبی خاصیت اور قبیلہ پرستی کا پہلا مرکز تھا۔ جب دوسرے مدارس اور فرقے ابھرے تو انہوں نے اس اختلافی رجحان کو بڑھایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج بھی فرقہ واریت کا زہر موجود ہے، جو خصوصیت کو سکھاتا ہے، عدم برداشت کو بڑھاتا ہے، اختلاف کو دبانے، غیر مطابقت کا مذاق اڑانے اور جبر کے آلے کے طور پر اخراج کو استعمال کرتا ہے۔ سیاست میں دیوبندیوں نے مشترکہ ہندوستانی قومیت پر یقین رکھا، مسلم لیگ کے مقابلے میں کانگریس کی حمایت کی، مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقوں کی مخالفت کی، جامعۃ العلماء ہند کی بنیاد رکھی جو کانگریس کی وفادار تھی، اور بعد میں تحریک پاکستان کی سخت مزاحمت کی۔ تفصیلات کے لیے کتاب ضیاء الحسن فاروقی، دیوبند اسکول اور پاکستان کا مطالبہ، لندن اور بمبئی، 1963 دیکھیں، جو دیوبند کی مسلم لیگ کے خلاف موقف کی مکمل طور پر دستاویزی توجیہ ہے۔ عمومی طور پر دیوبند نے ہندوستانی اسلامی سوچ میں گہرے قدامت پسندی کی شمع روشن کی، جس میں روایت نے عقل کو فوقیت دی، روح کو مغلوب کیا، پرسیپشن نے انفرادی یا اجتماعی کوشش، اجتہاد کو غیر قانونی قرار دیا، تھیوکریسی نے جدید جمہوریت کی جگہ لی، تنگ نقطہ نظر نے لبرلزم کو گھونٹ دیا، اور قانونی قدیم کو مستقل اور غیر متغیر حیثیت دی گئی۔ عبادت کو تمام مذہبی اعمال میں اعلیٰ مقام حاصل ہوا اور اس نظریے کے نفاذ کے لیے فتوے فراوانی سے جاری کیے گئے۔ جب دیوبند کے بزرگ پاکستان ہجرت کر گئے تو وہ اپنے تمام پری کنسیوڈ نظریات اور مذہبی کینہ ساتھ لائے اور ملک کی سیاسی فضا کو بے ترتیب کر دیا گیا۔ متن میں کہا گیا ہے کہ دیوبند کی پاکستان تحریک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں، واقعی ناقابل فراموش ہیں۔ پاکستان کے نظریے کے بانی۔ پاکستان کے نظریے کے بانیوں میں مولانا محمود الحسن اور مولانا مودودی شامل تھے۔ وفاقی حکومت، BA کی کتاب۔ محمود الحسن کو 1867 میں دیوبند کے دارالعلوم میں داخل ہونے والے پہلے طلباء میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں سے وہ 1873 میں فارغ التحصیل ہوئے۔ بعد میں وہ تدریس کے عملے میں شامل ہوئے اور 1905 سے 1915 تک پرنسپل کے عہدے پر فائز رہے۔ 1920 میں انہوں نے مسلمانوں سے کانگریس کی سول نافرمانی کی تحریک میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ اسی سال انہوں نے دلی میں جمعیت علماء ہند کے دوسرے عام اجلاس کی صدارت کی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی افتتاحی تقریب کی بھی صدارت کی۔ وہ دیوبند کے ایک مثالی پروڈکٹ تھے، جن کا ذکر میں نے اپنے پچھلے نوٹ میں کیا ہے۔ ابو اللہ مودودی نے اپنا تعلیمی سفر ادھورا چھوڑ دیا۔ کچھ وقت مدینہ نامی قومی و مذہبی جریدے میں کام کیا، پھر جبل پور کے تاج کے ایڈیٹر رہے، پھر دلی کے الجامعہ میں کام کیا جو جمعیت علماء ہند کا رسمی نشریہ تھا۔ 1928 میں حیدرآباد دکن گئے، جہاں وہ ترجمان القرآن کے ایڈیٹر بنے۔ انہوں نے 1938-1939 میں اسلامیہ کالج لاہور میں علم الکلام کی تعلیم دی اور پھر ضلع گرداسپور میں دارالاسلام میں منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے 1941 میں اپنی جماعت اسلامی قائم کی۔ وہ 1947 میں پاکستان آئے، جہاں وہ اپنی موت تک رہے۔ حیدرآباد میں انہوں نے نظام کی ہمدردی حاصل کی، یہ کہتے ہوئے کہ چھوٹے مسلمان اقلیت کے پاس ایک اکثریتی ہندو ریاست پر حکومت کرنے کا حق ہے۔ وہ یورپ میں نازیز اور فاشسٹ کے عروج سے متاثر تھے اور ہندوستان کی سیاست پر تبصرہ کرنے میں ان کے نظریات سے متاثر ہوئے، جیسے ترجمان القرآن میں دسمبر 1934۔ انہیں یہ خیال پسند نہیں تھا کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں انہیں اپنی حکومت قائم کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان ایک ایسی ریاست ہونے جا رہا ہے جہاں مغربی جمہوریت غالب ہوگی تو یہ دوسرے حصے کی طرح گندا ہوگا۔ مسلم قوم پرستی خدا کی نگاہوں میں بھارتی قوم پرستی کی طرح ملعون ہے۔ انہوں نے جناح پر اسلامی بنیادوں کا علم نہ ہونے کا الزام لگایا اور انہیں بھارتی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مذمت کی۔ قوم پرستی اسلام کے ساتھ مدافقت نہیں رکھتی۔ اسلامی انقلاب کا عمل۔ اسلام نقل و حمل کی ممانعت کرتا ہے اور مغرب قوم پرستی اپنانا صرف نقل کرنا ہے۔
مسلم قوم پرست ایک ایسی متضاد اصطلاح ہے جسے عفیفاشا قوم پرستی اور ہندوستان میں اکارڈنگلی انہوں نے نہ صرف پاکستان تحریک سے دوری اختیار کی بلکہ اس کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے مسلم لیگ کے رہنماؤں کو اخلاقی طور پر مردہ قرار دیا۔ ان کے پاس اپنی تحریک کو اسلامی کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ یہ 1947 کے پہلے کے خیالات ہیں۔ پاکستان اسلامی نظام اور ریاست کے بارے میں ان کے نظریات اور عقائد کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری ملازمین کا حلف وفاداری اس وقت تک نہیں لیا جا سکتا جب تک حکومت کا نظام مکمل طور پر اسلامی نہ بن جائے۔ نوائے وقت 12 ستمبر 1948 میں ان کا بیان۔ کشمیر میں جنگ کو جہاد نہیں سمجھا جاتا، مئی 1948۔ اسلام کسی فرد کی زمین کی ملکیت پر کوئی حد نہیں لگاتا، مسئلہ ملکیات زمین، لہذا کوئی زمینی اصطلاحات نہیں۔ پیداوار کے ذرائع کو قومی آنے کا خیال اسلامی نقطہ نظر کے بنیادی طور پر مخالف ہے۔ لیاقت علی خان اور ممتاز دولتانہ کا زرعی اصلاحات کا پروگرام غیر اسلامی ہے۔ ڈان، 7 جون، 25، 28، 29 اور 30 جولائی اور 9 اگست 1950۔ نہ تو انتظامیہ، نہ قانون سازی، نہ ہی عدلیہ سنت کے خلاف احکامات جاری کر سکتی ہے یا قوانین بنا سکتی ہے۔ سیاست اور انتظامیہ خواتین کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور کو ایجوکیشن برائی ہے۔ اسلامی آئین کے 4 مصادر ہیں: قرآن، سنت، 4 راشدین خلفاء کی روایات اور بڑے فقہا کی آراء۔ پارٹی سسٹم کی اجازت نہیں۔ ریاست کا سربراہ مسلمان ہونا چاہیے۔ صرف مسلمان مکمل شہری بن سکتے ہیں۔ اسمبلی میں کسی بھی خاتون کو منتخب نہیں کیا جانا چاہیے۔ بے شک اسلامی ریاست ایک مکمل ریاست ہے۔ ایسی اسمبلیوں اور پارلیمان کا رکن بننا ممنوع ہے جو جدید دور کے جمہوری اصول پر مبنی ہیں۔ ایسے اداروں کے انتخابات میں ووٹ دینا بھی ممنوع ہے۔ صرف علم اور فہم والے لوگ قرآن کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم بننا چاہتا ہے تو اسے اسلامی ریاست چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر وہ رہتا ہے تو اس پر غداری کے جرم میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ قرآن کے مطابق ایک شوہر کو انصاف کرنے کی شرط پر 4 بیویوں تک رکھنے کی اجازت ہے، اور انصاف کا مطلب ہے حقوق کے معاملے میں انصاف، نہ کہ ایکول اٹیچمنٹ۔ یہ تھے مولانا مودودی کے خیالات۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آراء پاکستان کے نظریے کا حصہ ہیں جو جناح اور پاکستان کے دیگر بانیوں کے ساتھ مشترک ہوں گی یا اس کی توثیق کریں گی تو اسے اپنا دماغ چیک کرانا چاہیے۔ پاکستان کا قومی لباس۔ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض یا کرتا، شیروانی اور جناح ٹوپی ہے۔ کلاس 9 اور 10۔ خواتین عام طور پر شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنتی ہیں۔ انٹرمیڈیٹ۔ اگر قومی لباس سے مراد ایک خاص لباس ہے جو بہت رسمی اور سرکاری مواقع پر اور تقریبات پر پہنا جاتا ہے تو مردوں کا پہناوا اس تعریف پر پورا اترتا ہے، لیکن اگر روزمرہ کا لباس مراد لیا جائے تو یہ بہت گمراہ کن ہے۔ جو کوئی بھی سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے پنجابی بولنے والے ہزارہ علاقے کے دیہاتی علاقوں سے گزرا ہے وہ جانتا ہے کہ بڑی تعداد میں مرد دھوتی یا تہمد یا دھوتی کے ساتھ کرتا پہنتے ہیں۔ یہاں تک کہ زمیندار یا وڈیرا بھی اسی لباس میں ہوتا ہے۔ وہ شہر جانے یا کسی تقریب میں شرکت کے وقت شلوار اور قمیض پہنتا ہے۔ شیروانی بہت کم پہنی جاتی ہے اور وہ بھی صرف سردیوں میں۔ جناح کیپ کا ذکر تو کتابوں میں ملتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ عام پگ یا پگڑی یا ٹوپی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ دیہاتی خواتین عام طور پر لہنگا یا چھوٹا تہمد پہنتی ہیں شلوار کے بجائے، اور کرتے کے بجائے قمیض پہنتی ہیں۔ کراچی اور کچھ دیگر شہروں میں ساڑی کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی صورت میں نصابی کتاب میں قومی لباس کا ذکر کرنا ایک قسم کی تنظیمی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ اردو زبان۔ وہ نصابی کتابیں جو اس موضوع کو چھوتی ہیں وہ دلچسپ اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اردو زبان کے بارے میں انتہائی غیر حقیقت پسندانہ دعوے کیے جاتے ہیں۔ اس معاملے کا خلاصہ 3 زمرے میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، وسیع استعمال۔ اردو جنوبی ایشیا کی پوری بولے جانے والی زبان تھی۔ جماعت 6 1947 سے پہلے شمالی جنوبی ایشیا میں عوام کی زبان تھی اور اب بھی ہے۔ جماعت 9 10 یہ سب کانٹیننٹ کے عام لوگوں کی بولے جانے والی زبان تھی۔ جماعت 3 یہ واحد زبان ہے جو کم و بیش ایک ہی شکل میں جنوبی ایشیا میں آج بھی پشاور، پاکستان سے لے کر رسیا کماری، بھارت تک بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ جماعت 9 اور 10 یہ ملک کے تمام حصوں میں سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ انٹرمیڈیٹ یہ سب کانٹیننٹ کی زبان تھی۔ انٹرمیڈیٹ ان تمام بیانات میں خود اعتمادی، جہالت اور بے پرواہی پائی جاتی ہے۔ یہ حقائق فراہم نہیں کرتے بلکہ غیر حقیقت پسندانہ اور بے بنیاد
مفروضات پر مبنی ہیں۔ سرکاری قومی جذبات ان دعووں کی تحریک کا باعث بنتے ہیں۔ ہر دعویٰ لکھنے والے کے ذہنی خالی پن کا گوارا ہے۔ طلبہ شاید سادہ لوگ ہوں، لیکن اس فطری کمزوری کا فائدہ اٹھانا اور جھوٹ پر جھوٹ باندھنا ایک استاد کے شایان شان ہے۔ اردو کبھی بھی جنوبی ایشیا کی پوری بولی جانے والی زبان نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی شمالی ہندوستان کی عوام کی زبان تھی، اور نہ ہی آج ہے۔ سب کانٹیننٹ کے عام لوگوں جنہوں نے اردو کو اپنی بولی سمجھا، ان میں مدراسی، بنگالی، ماسٹری، سندھی، پٹھان، بلوچ اور مالاباری شامل تھے۔ پاکستان میں بھی یہ اصولی طور پر کہیں نہیں بولی جاتی، سوائے ان جگہوں پر جو کہ بہت کم ہیں جہاں اردو بولنے والے مہاجر آباد ہیں۔ نمبر 2، جذب کرنے کی صلاحیت۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہر زبان کے الفاظ کو اپنی گود میں سمیٹ لیتی ہے، اور یہ اس زبان کی خاصیت ہے کہ جب کسی دوسری زبان سے کوئی لفظ قبول کرتی ہے تو اسے اپنا لیتی ہے۔ کلاس 9 اور 10 اس کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ یہ مؤثر طریقے سے مختلف زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ کلاس 9 10 اس کی صرفیت ایسی ہے کہ اس میں شامل ہونے والے دوسری زبانوں کے الفاظ غیر ملکی محسوس نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس طرح لگتے ہیں جیسے وہ اسی کے تھے۔ جماعت 9 اور 10 میں نے اردو میں کوئی سویڈش، سواحلی، تھائی یا فلپائنی الفاظ نہیں دیکھے۔ اردو کی قابلیت کہ وہ ادھار لوئی لغت کو اپنا بنا لے صرف ایک بے معنی بیان نہیں، بلکہ ایک مضحکہ خیز بیان ہے۔ دنیا کی ہر زبان یہ کر سکتی ہے اور کرتی ہے، صرف انگریزی میں عربی، فارسی، ہندی اور دیگر مشرقی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں جنہوں نے اپنا بنا لیا، مثلاً الکحل، دیوان، گربل، چنٹس، ٹولب، سوتیکا۔ یہ سمجھنا میرے لیے مشکل ہے کہ نحو یعنی جملے کی تشکیل کیسے غیر ملکی الفاظ کو مقامی بنا دیتی ہے، چاہے الفاظ کی نحوی ترتیب کیسی ہو۔ درج ذیل الفاظ اردو میں مقامی لباس نہیں پہنتے، جیسا کہ انجینئر، ڈائجسٹ، ریفریجریٹر، کرکٹ، کالج، کالونی، ٹاؤن شپ، نیٹ، کورٹ، بورڈ، کمیٹی، کونسل، اسمبلی، بجٹ، بوٹ، نب، کیک، یہ سب روزمرہ کے استعمال میں ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے قوم پرستی کی جدوجہد کی بنیاد۔ ہندو چاہتے تھے کہ اردو زبان سب کانٹیننٹ سے ختم ہو جائے، لیکن اردو کا خاتمہ مسلم قوم کے مکمل خاتمے کے مترادف تھا، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی، لہذا ان کے اہم مقاصد میں سے ایک اردو کا تحفظ تھا۔ اس طرح پاکستان کی تشکیل کی ان کی مانگ ابھری۔ لاہور BA کی کتاب۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے کئی شعبوں میں عدم تحفظ محسوس کیا۔ سیاست میں انہوں نے حفاظتی تدابیر، تمام منتخبی اداروں میں زیادہ اور محفوظ نشستیں، علیحدہ انتخابی حلقے، عوامی خدمات میں زیادہ نمائندگی، فیصلہ سازی کے مراکز میں بڑا کوٹا وغیرہ کی خواہش کی۔ مذہب میں انہوں نے عبادت اور تبلیغ کی آزادی، مساجد کے سامنے موسیقی پر پابندی، اسکولوں میں مذہبی تعلیم، یونیورسٹی کے نصاب میں اسلامی تاریخ وغیرہ کی طلب کی۔ ثقافت میں انہوں نے اپنے معاشرتی روایات، روزمرہ کی زندگی، مساوی شہریت اور اردو کو مسلم زبان کے طور پر تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اردو کے خاتمے کو مسلم قوم کے ختم ہونے کے مترادف قرار دینا ایک مبالغہ آرائی ہے، اور اردو کے تحفظ کو پاکستان کی طلب کی بنیاد بنانا تاریخ اور منطق دونوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ بنگالی، سندھی اور پٹھان اردو کی پرواہ نہیں کریں گے، صرف پنجابی UP والوں کے ساتھ اردو کے دفاع میں کھڑے تھے۔ اردو مسلم برطانوی اور مسلم ہندو مذاکرات کے ایجنڈے میں کئی اشیاء میں ایک تھی، اور یہ فہرست میں کافی نیچے تھی۔ مسلم لیگ نے اردو کے تحفظ کے مطالبات کی کئی قراردادیں پاس کیں، لیکن یہ اس بات سے گریزاں رہیں کہ اردو کو پاکستان کی قومی زبان بنانے کے حق میں کوئی قرارداد منظور کرے۔ پاکستانی زبانوں کے آغاز۔ اردو کی تعریف کے عمومی رجحانات کے علاوہ 2 انٹرمیڈیٹ کلاس کے نصاب میں شامل انگریزی کتابیں ہمیں پاکستانی زبانوں کی تاریخ اور ترقی کے بارے میں اپنی تحقیقی نتائج فراہم کرتی ہیں۔ وفاقی حکومت نے سرکاری طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستانی زبانوں کی جڑیں مذہبی موضوعات سے ملتی ہیں، انٹرمیڈیٹ، جبکہ ایک عربی کے پروفیسر ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پنجابی، پشتو، سندھی اور بلوچ ثقافتی عوامل اور نظریات کے نتائج ہیں جو اردو کو وجود میں لائے، انٹرمیڈیٹ کی کتاب۔ وفاقی حکومت جیسے کہ یہ کتاب بولتی ہے، نہ تو انگریزی جانتی ہے، نہ ہی پاکستانی زبانوں میں سے کوئی مذہبی موضوعات سے ملتی ہیں، ایک بے معنی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ عربی کے پروفیسر یہ وضاحت نہیں کرتے کہ اردو کس طرح کسی نظریے سے پیدا ہوئی۔ اردو اس ناگزیر تعامل سے پیدا ہوئی جو مسلمان فاتحین کی زبان ترکی اور فارسی اور شمالی ہندوستان میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کے درمیان ہوا۔ پنجابی، جو ان کی مثال میں سے ایک ہے، ایک بہت قدیم زبان ہے، اور اس کے درست آغاز کے بارے میں تاریخ دانوں اور زبان دانوں کے درمیان کافی تنازع موجود ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا اس کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی بلوچ اور پشتو کے آغاز سے۔
کیا وہ یہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ عربی کو اپنی پہلی ظاہری شکل کا تعلق کس نظریے سے ہے؟ زبانیں آہستہ آہستہ اور مشکلات کے ساتھ مختلف عوامل کے دباؤ کے تحت پیدا ہوتی اور ترقی کرتی ہیں۔ تاریخ، جغرافیہ، مہاجرت، دو یا دو سے زیادہ قوموں کا ملنا، عوامی ضروریات، روایات، ثقافتی ضروریات وغیرہ۔ ہمارے نصاب کے مصنفین کے ذہن میں نظریات کی بھرمار ہے۔